میرے حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا. ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں، وہاں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع، اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے. لفظوں میں نہیں کہہ رہا، حقیقتوں میں کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر، پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ پورے مرتبے دیتا ہے. تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا. میرے سیدی، میرے شیخ، میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے وہاں جانا تھا. 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں. حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا. جب غازی علم الدین شہید کو لاہور سے منتقل کیا گیا نا میاں والی جیل میں، تو میاں والی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ کبھی بولا نہیں تھا، گونگا تھا پر مجذوب تھا. اب تو جعلی مجذوب بنے ہوئے نا لوگ، روٹی کا بھی پتہ ہے، پیسوں کا بھی پتہ ہے، تو باقی نمازوں کی باری دفعہ گول مجذوب بن جاتے ہیں، باقی ہر شے کا پتہ ہے. ایک مجذوب رہا کرتا تھا، زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی اس نے، کبھی نہیں بولا. تو جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو لاہور سے میاں والی منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، بول پڑا. لوگ کٹھے ہو گئے، گونگا بابا بول پڑا ہے. تو کہنے لگا بھی میں جا رہا ہوں اور وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں وہ آ رہا ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک شہر میں اتنے بڑے 2 عاشق نہیں رہ سکتے. تو جس وقت غازی علم دین علیہ رحمہ کی سواری میاں والی پہنچی تو اس شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن میں جا، حضرت وہاں جا رہے تھے تو مجذوب بابا جی حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے. اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے. پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم. علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دیں. اکڑ گیا سارا جسم، کٹھا ہو گیا. اور کل پروگرام بھی ہے، اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے. لوگ عقیدت مند بھی تھے. راش ہے، عجیب سی آزمائش. اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا. اگلے دن حضرت تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے. وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. ملا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیے دی گل دکھیا سمجھیں، سکھیے نو کی خبراں. جو اس مقام کا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو. حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا سیدھے میت کے قریب. رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک. اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک. بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا. قبر مری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ اکبر، کوئی بات کی. جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود. مجمع پہ سناٹا طاری ہو، ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ، حالات بدل گئے. لوگ کہا چلو چلو غسل دو، کفن پہ نہ ہو، جنازہ پڑھے. لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا. حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ. جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے،
ایک قطب دوران تو یہاں ہیں، تم ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا، جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا. اب وعدے پہ